حضرت عباس نے فرمایا ابو سفیان پیمانہ بدلو، یہ بادشاہت نہیں ہے، انما النبوہ، یہ نبوت ہے، بادشاہت نہیں ہے۔ وہ سردار تھا نا، وہ اپنی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ مکے میں نیچے والی سائڈ سے داخل کیا اور ایک لشکر کے حصے کو مکے میں اوپر والی سائڈ سے داخل کیا، اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو لشکر کے سارے پیدل افراد جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، پیدل تھے، ان کو حوالے کیا کہ تو ان کو لے کے سیدھا سیدھا مکے میں داخل ہو۔ اور آپ بڑے ترنم میں اور بڑی لے میں پڑھ رہے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورۃ فتح کی تلاوت فرما۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ کے قریب سے آپ میرے پاس سے گزرے تو میں نے سنا آپ سورۃ نصر کی تلاوت فرما رہے تھے، اذا جاء نصر اللہ، جو دیوار کی طرف جس طرف آپ نے رخ فرمایا، دروازے سے داخل ہو کے بالکل جو سامنے والی دیوار تھی کعبے کی، اس کی طرف آپ نے قبلہ رخ ہو کے نماز ادا فرمائی۔ 2 ستون آپ کی بائیں جانب تھے اور تیسرا ستون آپ کی دائیں جانب تھا، اس کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ کس سے مشہور ہے؟ ایاز غلام تھا محمود کا، اس کو محمود اپنے بڑا قریب رکھتا تھا، اس کو بڑے نوازتے تھے اور بڑی اس کا استقبال، بڑا پروٹوکول، باقی لوگ بڑا حسد کرتے۔ تو کچھ لوگوں نے شکایت کی محمود کو کہ یہ جب اپنے کمرے میں جاتا ہے ایاز تو یہ اپنے کمرے کی اندر سے کنڈی لگا لیتا ہے، کواڑ بند کر لیتا ہے، نہ جانے یہ اندر کیا کرتا ہے، کہیں بادشاہ کے خلاف کوئی بغاوت۔ صلی علیک اللہ صلواتا دائما فالعز والفوز لیس الا فیک۔ 8ویں ہجری کے رمضان میں 17 رمضان المبارک سوموار کے دن 10 کو آپ مدینہ سے نکلے تھے، 10ویں روزے، اور آپ سفر کرتے آ رہے تھے، اور اب مر زہران پہ پہنچے ہیں جو مدینہ سے 7ویں منزل بنتی ہے، اور 8ویں منزل پہ مکہ۔ روزانہ ایک ایک منزل کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ 17 رمضان المبارک کو آپ مر زہران ایک منزل آتی ہے، ریسٹ ایریا آتا ہے، اس کی آواز تھوڑی سی کم، وہاں آپ قیام فرما تھے جہاں ابو سفیان آ کے مسلمان ہوا۔ میں نے اس کی کچھ تفصیل پچھلے جو میں عرض کی ہے۔ تو 17 رمضان المبارک کو 7ویں دن آپ علیہ السلام نے مر زہران جو آخری منزل تھی اور اس کے بعد مکے میں داخلہ ہونا تھا، وہاں سے کوچ کرنے کا اعلان فرمایا۔ اور ابو سفیان چونکہ یہاں مسلمان ہو گئے تھے اور مکے کے سردار تھے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، جو ابو سفیان کو لے کے آئے تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ ہم اس مر زہران کی وادی سے نکلنے والے ہیں، آپ ابو سفیان کو لے کے کسی اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو جائیں تاکہ یہ لشکر اسلام کا نظارہ کرے اور اس کو پتہ چلے اسلام کتنی قوت کے ساتھ واپس آ رہا ہے، اور یہ دیکھ سکے کہ مکے کو فتح کرنے کے لیے لوگ کیسے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عباس آپ کے حکم کے مطابق ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو، جو بھی تازہ مسلمان تھے، ان کو لے کے بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے جہاں سے لشکروں کو آسانی سے گزرتا ہوا دیکھا جا سکتا۔ اونچائی پہ تھے اور نیچے لشکر گزر رہے تھے۔ یہ مر زہران ایک وادی ہے بہت بڑی، اس وادی کا آگے جا کے یوں ایک رخ بنتا ہے، دونوں طرف پہاڑ ہیں اور درمیان میں سے راستہ ہے جدھر سے پھر آگے مکے کو جاتا ہے۔ تو آپ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ جہاں وادی ختم ہو رہی ہے اور اس درے میں سے لشکر گزرے گا، یہاں آپ ان کو لے کے کھڑے۔ تو حضرت عباس ان کو وہاں لے کے کھڑے ہوئے، جاوید ان گزرے جا۔ حضرت عباس ان کو وہاں لے کے کھڑے ہوئے اور آپ علیہ السلام نے لشکر کو روانگی کا حکم دیا۔ سب سے آگے جو دستہ تھا وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، بنو سلیم، بنو اسلم، بنو غفار، جوہینہ، مزینہ، اس طرح کے کئی سارے بڑے بڑے قبیلے، کسی کی تعداد 800 ہے، کسی کی تعداد 1000 ہے،
کسی کی تعداد 500 ہے، کسی کی تعداد 700 ہے، مختلف تعدادیں، مختلف قافلوں، مختلف خاندان، بڑی بڑی قومیں، وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں آپ نے روانہ فرمائی۔ سب سے پہلے خالد اپنے دستے کو لے کے وہاں سے نکلے، تو جیسے جیسے وہ قبائل گزر رہے تھے اپنے اپنے دستوں میں، تو ابو سفیان حضرت عباس سے پوچھ رہے تھے یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس بتاتے تھے یہ فلاں۔ اصل میں وہ سب نے لوہا پہن رکھا تھا اپنے اوپر، لوہے کا لباس ہوتا تھا، لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی، اسلحے ہوتے تھے اور ڈھالیں ہوتی تھی، تو بعض دفعہ پہچان نہیں ہوتی۔ تو ابو سفیان پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ تو وہ بتاتے تھے یہ فلاں قبیلہ۔ وہ گزر گیا، پھر دوسرا یہ کون ہے؟ وہ بتاتے تھے فلاں قبیلہ ہے، اور خالد بن ولید ان کو لیڈ کر رہے ہیں اور یہ گزر رہے ہیں۔ یوں لشکر یوں گزرتے رہے اور دستہ گزرتا رہا، اور ابو سفیان دیکھتے رہے۔ پھر وہ لشکر کا وہ حصہ آیا جس میں خود اللہ کے نبی علیہ السلام موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے آپ کے پھپھی زاد ہیں، صفیہ کے بیٹے رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا مہاجرین کا، اور انصار کی طرف سے جھنڈا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ انصار کے بڑے سردار تھے، مدینہ والوں کے 2 بڑے سردار ہیں۔ سعد بن معاذ، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی میں نے آپ کو خندق میں کہانی سنا دی، بنو قریظہ، غزوہ بنی قریظہ میں اور بنی نذیر میں۔ اور دوسرے ہیں سعد بن عبادہ، یہ انصار کے بڑے آدمی تھے، بڑے سردار۔ تو آپ نے انصاریوں کا، مدینے والوں کا جھنڈا ان کو پکڑا۔ 3000 کی تعداد انصار کی تھی، اور 700 کے قریب مہاجرین تھے، اور وہ گھوڑے تھے ان کے پاس۔ 300 گھوڑے مہاجرین کے تھے، 500 گھوڑے، 700 گھوڑے انصار کے تھے۔ تو وہ بڑا زبردست لشکر، اور سب نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے، لوہے سے اور اسلحے سے لیس ہے۔ تو وہ آئے، تو ابو سفیان نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو عباس نے کہا کہ یہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے قافلے کے ہمراہ جا رہے ہیں۔ تو ابو سفیان کہنے لگا لقد عظم ملک ابن اخیک یا عباس، عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت بڑی ہو گئی، بہت بڑے شاہی لشکر کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو حضرت عباس نے فرمایا ابو سفیان پیمانہ بدلو، یہ بادشاہت نہیں ہے، انما النبوہ، یہ نبوت ہے، بادشاہت نہیں ہے۔ وہ سردار تھا نا، وہ اپنی نظر سے دیکھ رہا تھا یہ تو بہت بڑا لشکر لے کے جا رہا ہے اور اس کی بادشاہت بہت بڑی ہوگی۔ تو حضرت عباس نے فرمایا نہیں، بادشاہی کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ نبوت ہے اور یہ نبی ہے۔ اب تمہیں یہ بات سمجھ نہیں ہوگی، اپنا پیمانہ بدلنا ہو۔ تو حضرت عباس نے ابو سفیان کو کونی مار کے کہا النجا النجا، فٹافٹ بھاگ اور مکے پہنچ، اور مکے میں جا کے اپنے اعلان کر، جو اللہ کے نبی نے تجھے پیشکشیں کی ہیں، جو تجھے پیکج دیے ہیں، ان کا جا کے اعلان کر۔ تو ابو سفیان پھر اپنی سواری پہ، چونکہ لشکر تو آہستہ آہستہ جائے گا، اس میں تو رفتار میں کچھ آہستہ ہوتے ہیں، کچھ تیز ہوتے ہیں، سب کو لے کے چلنا ہے۔ تو ابو سفیان نے اپنی سواری بھگائی رضی اللہ عنہ، اور مکے پہنچے، اور جا کے مکے میں حرم میں داخل ہو کے اعلان شروع کر دیا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے وہ امن میں ہے، ومن دخل الکعبۃ فہو آمن، جو کعبے میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، ومن اغلق بابہ دونہ، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہے۔ وہ یہ اعلان کرنے لگا۔ تو ابو سفیان کی بیگم ہے ہندہ، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ یہ روایت بھی ایسے ہی بس چلتی چلتی بہت زیادہ ہی چل گئی، ورنہ محدثین کے معیار پہ یہ حدیث کو اتنی مضبوط نہیں ہے، کلیجہ چبانے والی بات کو اتنی مضبوط بات نہیں ہے، لیکن چونکہ اب ممبر سے خطیبوں نے چلا دی ہے، پھر اوپر مرچ مسالے ڈال کے اس کو اتنا تیز کر دیا ہے کہ اب وہ چل گئی۔ بہرحال ہندہ بڑی جاندار قسم کی خاتون تھی، مضبوط عورت تھی،
کیونکہ خود سردار کی بیٹی تھی، عتبہ کی بیٹی تھی، عتبہ اور شیبہ سنا آپ نے سیرت میں، یہ عتبہ کی بیٹی ہیں ہندہ بنت عتبہ، اور یہ ابو سفیان کی بیگم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے۔ تو ہندہ نے آ کے ابو سفیان اپنے خامند کی مونچھ پکڑ لی، اور مونچھ پکڑے گا، اس چربی کے پہاڑ کو دیکھو، ذرا گوشت والے تھے، پرگوشت آدمی تھے اور قد کاٹ والے تھے، کہا اس چربی کے پہاڑ کو دیکھو، یہ پاگل ہو گیا، اس کو جنون چڑھ گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا لقد جاءکم محمد فیما لا قبل لکم بھی، محمد ایسا لشکر لا رہا ہے کہ اب تم آگے کھڑے نہیں ہو سکو، اس لیے اپنا اپنا سنبھالا کر لو۔ وہ ہندہ نے سمجھا جیسے بدر میں ہم نے جوش دلایا تھا اور ہم نے کہا تھا، شعر پڑھ پڑھ کے مکے والوں کو جوش دلا کے آگے بڑھایا تھا، تو شاید آج بھی میں وہ کام کر جاؤں گی۔ ابو سفیان نے کہا لا تغرنکم هذه فی انفسکم، یہ ہندہ کی باتوں میں نہ آنا، اپنی اپنی پناہ لے لو جہاں پکڑتے ہو، جہاں ملتی ہے۔ پھر کہا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، ابو سفیان کے گھر آ جاؤ امن پا جاؤ گے۔ انہوں نے کہا تیرا گھر کتنا سا ہے، اسی تے ڈھیر سارے بندے۔ انہوں نے کہا من دخل الکعبۃ فهو آمن، کعبے چوڑ جاؤ تاہی امن لب جائے گا۔ ومن اغلق بابہ دونہ فهو آمن، جو دروازہ بند کر لے اس کو امن مل جائے۔ پھر سب کی دڑکی لگ گئی، پھر سب بھاگے، جس کو جہاں جگہ ملی، جس کو جہاں پناہ ملی وہ وہاں گھسا، اور چپ دبک کے بیٹھ گئے سارے کہ ہم کیا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لشکر کے 3 حصے کیے۔ مکے میں ایک جگہ ہے جو ڈھلوان پہ، اور ایک جگہ ہے جو اٹھان پہ، یوں آبادی تھی۔ تو جو اوپر والی آبادی ہے اس کو کدا کہتے ہیں، اس جگہ کا نام کدا ہے، اور جو نیچے والی آبادی ہے اس کو کدئی کہتے ہیں۔ یہ یوں آبادی ہیں 2۔ تو آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تو اپنے قافلے کو لے کے کدئی والی سائڈ سے داخل ہو، اور حضرت زبیر بن عوام کو کہا رضی اللہ عنہ، جن کے پاس مہاجرین اور انصار کا دستہ تھا، ان کو آپ نے فرمایا آپ کدا والی سائڈ سے داخل۔ تو ایک لشکر کو مکے میں نیچے والی سائڈ سے داخل کیا، اور ایک لشکر کے حصے کو مکے میں اوپر والی سائڈ سے داخل کیا، اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو لشکر کے سارے پیدل افراد جن کے پاس سواریاں نہیں تھی، پیدل تھے، ان کو حوالے کیا کہ تو ان کو لے کے سیدھا سیدھا مکے میں داخل ہو۔ تو خالد بن ولید بھی ذرا چکر کھا کے آئے، وہ کدئی والی سائڈ سے آنا تھا، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کدا والی سائڈ سے داخل ہوئے۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی انتخاب فرمایا کہ میں بھی کدا والی سائڈ سے داخل، اور محدثین نے یہ وجہ تلاش کی ہے کہ آپ نے انتخاب کیوں کیا؟ کدئی سے بھی تو آ سکتے تھے، خالد بن ولید کے ساتھ آ جاتے، آپ نے اوپر کا انتخاب کیوں کیا؟ تو اس کا محدثین نے پھر یہ جواب لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی بنیاد ڈال کے جب اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں نے یہ شہر آباد کیا ہے اور یہاں اپنی نسل چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات، ان کو رزق دے، ان کو باغات دے، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست فرما، تیرے حوالے نسل اپنی کر کے جا رہا ہوں، ان کی نیکی کا بھی خیال فرما، ان کی دنیا کا بھی خیال فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ یہ دعا ابراہیم نے کدا پہ کھڑے ہو کے کی تھی علیہ السلام، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ ایک آذان دو، اذن فی الناس بالحج، ایک آذان دو، زور سے آواز لگاؤ لوگوں میں کہ میں نے یہ اللہ کا گھر بنایا ہے، اس کے حج کے لیے آؤ۔ اور پھر ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے، دور دراز سے آئیں گے، قافلوں کی شکلوں میں آئیں گے، اونٹوں پہ سوار ہو کے آئیں گے، پیدل آئیں گے، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، یہ راستے بھر بھر کے آئے ہیں۔ یہ آذان ابراہیم علیہ السلام نے کدا پہ کھڑے ہو کے دی۔ اس وقت تو اتنی آبادی نہیں تھی،
دو چار اس وقت بندے ہی کوئی نہیں تھے جب ابراہیم اپنی بیگم کو اور بچے کو چھوڑ کے جا رہے تھے علیہ السلام. وہ تو اللہ نے ابراہیم کی آذان کو ساری دنیا تک پہنچانا تھا، ہواؤں کی رخ پہ اللہ نے ڈال دیا، اور ابراہیم کے کلمات اس وقت کی زندہ روحوں نے سب نے وہ آذان سنی. اس لیے آپ نے قضا والی طرف سے مکے میں داخل ہونے کو ترجیح دی اور انتخاب فرمایا، اور آپ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے میں اوپر والی سائڈ سے داخل ہوئے. اور آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجتے ہوئے کہ تم قدئی والی سائڈ سے آؤ گے. یہاں خالد بن ولید کو ہدایت دی رضی اللہ عنہ کہ اگر کوئی تیرا مقابلے کے لیے کھڑا ہو تو اس سے لڑائی کرنا اور اس کو نہ چھوڑنا، اس کو ایسے کاٹنا جیسے کوئی فصل کاٹی جائے. یہی آپ کے الفاظ. ان عرض لکم احد من قریش فاحصدوه حصدا. قریشیوں میں سے کوئی جوان تیرے آگے آئے اور مقابلہ کرنا چاہے کاٹ کے رکھ دو، اور اگر کوئی تیرے آگے کھڑا نہ ہو تو کسی کو کچھ نہ کہنا. یہ آپ نے ان کو ہدایت دی اور آپ نے ان کو روانہ. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حی مسفلہ کہتے ہیں، آج بھی موجود ہے. جو لوگ گئے ہیں، جو یہ کبوتر چوک ہے مشہور ہے، جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں. اس پل کے نیچے سے گزر کے جو روڈ سیدھی جا رہی ہے ابراہیم خلیل روڈ کے، اس پہ آپ چلے جاؤ تو حی مسفلہ آتا ہے. یہ وہ مسفلہ جگہ ہے جہاں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ میں داخل ہوئے اپنے لشکر کو لے گئے. کچھ قریشی نوجوان ان کے آگے آئے، انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلے تو ٹال مٹول کی، لیکن وہ جب نہیں ٹلے تو پھر حضرت خالد نے ان کے ساتھ مقابلہ شروع کیا. 12-14 افراد مار دیے، ان کو قتل کیا. پھر باقی بھاگ گئے کہ اب بس نہیں چلتا. وہ لشکر بہت بڑا تھا، حضرت خالد کے پاس پتہ نہیں 1000-2000 بندہ تھا، اور بڑے بڑے قبائل سارے حضرت خالد کے ساتھ تھے، اس لیے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکا، بھاگ گئے. پھر سب نے اپنی اپنی پناہ پکڑ. ایک آدمی ہے اس کا نام خنیس ہے، حماس بن خنیس، مشہور. وہ بیچ میں آ گئی تو وہ بھی سنا دیتا ہوں. وہ اسلحہ بناتا تھا، تلواریں بناتا تھا، خنجر تیار کرتا تھا، تیر بناتا تھا. تو اس کی بیگم اس کو کہتی تھی تو کس کے لیے تیار کر رہا ہے اتنا سارا سامان، اتنا اسلحہ؟ وہ کہتا تھا محمد اور اس کے ساتھی جس دن مکے کی طرف آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن میں ان کا مقابلہ کروں گا اور یہ اسلحہ استعمال کروں گا. تو اس کی بیگم اندر اندر سے مسلمان ہو چکی تھی اور ہجرت نہیں کر سکی تھی کسی وجہ سے. بہت سارے لوگ مکے میں مسلمان تھے لیکن اظہار نہیں کر سکے اور وہ رہ رہے تھے مکے میں. تو اس کی بیگم نے کہا جس دن وہ آئیں گے نا اس دن تو کھڑا نہیں ہو سکے گا. اس نے کہا تو کیسی بات کر رہی؟ انی لارجو ان اخدمکی بعضهم، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اس کے ساتھیوں میں سے 2-4 پکڑ کے تیرے نوکر بناؤں گا. جس دن خالد داخل ہوئے نا قدئی والی سائڈ سے مکے میں، اس دن یہ حماس بن خنیس یہ بھی ان جوانوں میں تھا جو مقابلے کے لیے آگے آئے. اور حضرت خالد نے جب 12-15 گرا لیے، اس نے دوڑ لگا دی اور یہ بھاگا گھر آیا. بیگم نے کہا ہاں کدھر ہے تیرا اسلحہ؟ کہاں ہے وہ جو تو کہہ رہا تھا میں تیرے نوکر بناؤں گا؟ اس نے کہا اغلقی علی الباب، آج دروازہ بند کر دے، آج بس نہیں چلتا، آج دروازہ بند کر لو. ابو سفیان کا اعلان سب کو پہنچ گیا تھا. اللہ اکبر. تو آپ علیہ السلام داخل ہوئے قضا والی سائڈ سے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قدئی والی سائڈ سے آئے. آپ کے مکے میں داخلے کی جو صورت تھی نا وہ بڑی خوبصورت تھی. عموماً بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو وہ جشن مناتے اور وہ بڑا ہلا گلا کرتے اور بڑا ایک شاہانہ ایک متکبرانہ ان کا رویہ اور ان کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جس میں وہ کسی ملک کو فتح کر کے اس میں داخل ہو رہے ہیں. ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک شاہانہ روایات ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ ملک فتح کیا. آپ علیہ السلام بالکل اس کے الٹ تھے. صحابہ نے جتنی روایات کی، عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ تواضع سے آپ کا سر جھکا ہوا تھا. آپ اپنے اونٹنی پہ سر جھکائے مکے میں داخل ہوئے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی جو پالان کی لکڑی تھی، آپ اتنے جھکے ہوئے تھے تواضع اور انکساری کی وجہ سے
کہ آپ کی داڑھی اس لکڑی کو لگ رہی تھی جو اونٹ کے اوپر پالان رکھا ہوا تھا، اس کی لکڑی پہ آپ کی داڑھی یوں لگ رہی، اور آپ بڑے ترنم میں اور بڑی لے میں پڑھ رہے تھے انا فتحنا لک فتحا مبینا. سورۃ فتح کی تلاوت فرما. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ کے قریب سے آپ میرے پاس سے گزرے تو میں نے سنا آپ سورۃ نصر کی تلاوت فرما رہے تھے، اذا جاء نصر اللہ اور بڑی ترنم سے فرما رہے تھے، اور ساتھ کہہ رہے تھے ھذا ما وعدنی ربی، یہ میرے رب کا مجھ سے وعدہ تھا جو آج پورا ہو، یہ میرے رب کا وعدہ تھا جو آج پورا ہو. اور آپ یوں مکے میں داخل ہوئے. سب سے پہلے ابھی وہ لشکر جمع ہو رہے تھے، لوگ ابھی آ رہے تھے، ظاہر ہے ابو عبیدہ نے پیدل لوگوں کو لے کے پہنچنا تھا، حضرت خالد نے بھی آنا تھا. تو آپ علیہ السلام داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے کے گئے. ام ہانی کا گھر نا، آپ میں سے جو حضرات گئے ہیں، مطاف کا جو ایریا ہے جہاں طواف ہوتا ہے اس کے باہر ایک برآمدہ سا بنا ہوا ہے، ترکیوں کی عمارت، پیلے رنگ کا پتھر اس میں لگا ہوا ہے. باقی جو سعودی گورنمنٹ نے بلڈنگ بنائی ہے وہ اور پیچھے ہے. اس مطاف کے اندر ایک چھوٹا برآمدہ سا ہے. اس برآمدے میں ایک جگہ ہے وہ ترکوں نے چھوڑی ہوئی ہے، پلر ہے جو باقی پلروں سے مختلف ہے، ایک ستون ہے جس کی شکل باقی ستونوں سے مختلف ہے. جہاں وہ پلر ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ام ہانی رضی اللہ عنہا کا گھر. اور آپ اکثر ان کے گھر جاتے تھے. یہ بڑی عمر کی خاتون تھی اور آپ سے بڑی محبت فرماتی اور رشتہ دار بھی تھی. تو آپ ان کے گھر جاتے تھے، آرام بھی ان کے گھر کئی دفعہ کرتے تھے. اس لیے بہت سی روایات ام ہانی کی آپ کو ملیں گی. تو ام ہانی کے گھر آپ تشریف لے کے گئے اور آپ نے وہاں جا کے 8 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ ادا فرمائی. یہ شکرانے کے نفل تھے اور چاشت کا وقت تھا جب آپ ام ہانی کے گھر پہنچے. 8 رکعت نماز آپ نے پڑھی، نفل نماز تھی، شکرانے کی نماز تھی. اور یہ لشکر اور اسلام میں جتنے بعد میں بھی خلفاء گزرے ہیں، عمراء گزرے ہیں، ان سب کی یہ ترتیب رہی ہے کہ جب کسی شہر کو فتح کرتے تھے تو وہاں جا کے 8 رکعت نماز پڑھتے تھے ایک سلام کے ساتھ. 2 رکعت پہ اتحیات کر کے پھر کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہوئے. اس ترتیب پہ سلام نہیں پھیرتے تھے. آخری 8ویں رکعت کی اتحیات پہ جا کے سلام پھیرتے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب یہ ایران کو فتح کیا، کسریٰ کا دربار، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کسریٰ کے دربار میں یہ 8 رکعت نماز، یہ شکرانے کی نماز ہوگی. اس لیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہی سے یہ استدلال کیا ہے کہ نفل نماز 8 رکعتوں تک جائز ہے، اس سے اوپر جائز نہیں، کہ نفل نماز 8 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی جا سکتی. اگر کوئی آدمی کہے میں ٹائم بھی میرا بچ جاوے تو میں رکھتا بہتیاں پڑھ لوں، تو وہ 8 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. طریقہ اس کا یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پورا کر کے درود پڑھنے سے پہلے کھڑے ہو جائے اور اگلی 2 شروع کر دینی، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ پورا کر کے درود پڑھنے سے پہلے کھڑے ہو کے پھر اگلی 2 شروع کر دینی ہے. 8ویں رکعت پہ درود اور دعا کے ساتھ پھر سلام پھیر دینا. یوں یہ 8 رکعت نماز نفل کبھی بھی پڑھنا چاہو تو پڑھے جا سکتے، شکرانے کے طور پہ پڑھنا چاہو تو بھی پڑھے جا سکتے. تو ام ہانی کے گھر آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی. ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ، میرے شوہر کے کچھ رشتہ دار ہیں، سسرالی سائیڈ کے کچھ رشتہ دار ہیں، 2-3 افراد ہیں، انہوں نے آ کے میرے گھر میں پناہ لی، ان کو میں نے پناہ دی ہے. میرا بھائی علی کہتا ہے کہ میں نے ان کو قتل کر. تو آپ نے فرمایا جس کو ام ہانی نے پناہ دی اس کو میں نے بھی، علی کو کہو کہ وہ انہیں کچھ نہ کہے. رضی اللہ عنہم اجمعین. پھر آپ ام ہانی کے گھر سے تشریف لائے اور حرم میں آپ نے آتے ہی طواف کیا. کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے اور آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، اپنی جو تیر چلانے والی کمان نہیں، وہ کمان ہاتھ میں. تو آپ یوں کمان سے ان بتوں کو اشارہ کرتے جا رہے تھے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو ایک دن مٹنا تھا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. جب حق آ جائے
تو باطل کی کوئی ہمت جرت نہیں کہ وہ آگے ٹھہر سکے۔ اور آپ یوں اشارہ فرماتے تھے اور بتوں کو، کچھ روایات سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ خود اپنی اس کمان سے بتوں کو گراتے جا رہے تھے، کیونکہ وہ بہت اتنے سیمٹ سے لگے ہوئے تو تھے نہیں جو اترے نہیں، وہ زمین میں گاڑے ہوئے تھے، ان کو آپ اکھاڑتے جا رہے تھے، کیونکہ کچھ بتوں پہ جا کے آپ نے ان کو پھر توڑوایا ہے۔ اگر آپ کے اشارے سے سب گر رہے تھے تو پھر ان بتوں کو بھی گر جانا چاہیے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ بتوں کو جو توڑوایا ہے تو آپ وہ ان کو خود اپنی کمان سے اکھاڑتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے۔ اور کچھ روایات سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بس آپ آیت پڑھتے تھے اور آپ کا معجزہ تھا کہ بت خود بخود اوندے منہ زمین پہ آ رہے تھے۔ بہرحال دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ تو آپ نے یوں پورا طواف کیا، اور پھر آپ نے عثمان بن ابی طلحہ قریشی سردار تھے، ان کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی، آپ نے ان کو پیغام بھجوایا، کعبے کی چابی منگوائی اور کعبے کا در کھلوایا۔ تو یہ جو طواف کیا ہے آپ نے، یہ سواری پہ کیا، یہ طواف سواری پہ کیا، کیونکہ رش بہت زیادہ تھا، تو رش کی وجہ سے آپ اگر پیدل چلتے تو دھکم پیل بہت ہوتی، سارے امڑتے آتے تو مشکل ہو جاتی، تو اس لیے آپ نے اپنی سواری پہ ہی اس طواف کو مکمل فرمایا، 7 چکر۔ چونکہ عمرے کی نیت سے نہیں آئے تھے اس لیے سعی وغیرہ نہیں کی، صرف طواف کیا اور اس کے بعد آپ نے کعبے کو کھلوایا۔ پھر آپ کو پتہ چلا کہ کعبے کے اندر تصویریں بنی ہوئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنائی ہوئی تھی، اسماعیل کی تصویر بنائی علیہ الصلوۃ والسلام، اور کچھ اپنے بزرگ سرداروں کی تصویریں بنائی ہوئی تھی، اور کچھ بت پڑے ہوئے تھے۔ تو آپ نے سارے بت نکلوائے اور زمزم منگوا کے ساری دیواروں کو دھلوایا، اور پھر آپ داخل ہوئے۔ جب آپ کعبے میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کے منہ بولے جو بیٹے تھے زید، ان کے آگے بیٹے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ آپ کو بڑے پیارے تھے، آپ ان سے بہت محبت فرماتے۔ اسامہ بن زید، اسامہ بن زید کو آپ لے کے کعبے میں داخل ہوئے، اور حضرت بلال آپ کے ساتھ، آپ ان کو لے کے داخل ہوئے۔ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ عثمان بن ابی طلحہ بھی ساتھ داخل ہوئے، اور کچھ روایات میں ملتا ہے کہ عثمان بن ابی طلحہ نے صرف دروازہ کھول کے دیا، خود داخل نہیں ہوئے۔ آپ داخل ہوئے، اور دروازے سے داخل ہوتے ہی جو بالکل سامنے والی دیوار ہے اس کا آپ نے انتخاب فرمایا، اور اس وقت کعبے میں 6 پلر تھے، 6 ستون تھے، تو آپ نے 2 کو اپنی بائیں طرف، پچھلے 3 ستون تو آپ نے پیچھے اپنے پشت پہ چھوڑ دیے، جو اگلے 3 ستون تھے جو دیوار کی طرف، جس طرف آپ نے رخ فرمایا دروازے سے داخل ہو کے، بالکل جو سامنے والی دیوار تھی کعبے کی، اس کی طرف آپ نے قبلہ رخ ہو کے نماز ادا فرمائی۔ 2 ستون آپ کی بائیں جانب تھے اور تیسرا ستون آپ کی دائیں جانب تھا، اس کے درمیان کھڑے ہو کے آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور پھر آپ نے کعبے کے سارے نکروں میں جا جا کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی آوازیں لگائی، اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آج کے بعد شرک تمام، سب کی چھٹی ہو، اب حق آ گیا ہے اور توحید کا بول بالا ہو گیا۔ اور یہ دروازہ بند تھا، جب آپ نماز ادا فرما رہے تھے دروازہ بند تھا، باہر لوگ جمع ہو رہے تھے، اور مجمع بڑھتا جا رہا تھا، اور سب پریشان تھے کہ اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو آپ نے نماز ختم فرمائی، پھر آپ نے دروازہ کھلوایا، اور دروازے کے دونوں در، یہ جو 2 ان کے چوکھٹ کے جو 2 در ہیں، ان کو آپ نے یوں بازو رکھ کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ کر لیں گے۔ جب آپ داخل ہوئے نا تو آپ بڑے تواضع کے ساتھ داخل ہوئے، کہیں بھی آپ نے یہ محسوس نہیں کروایا کہ ایسی تیسی تمہاری آج میں آ گیا ہوں۔ ایک ٹائم تھا جب تم نے مار مجھے نکالا تھا، اور میں یہاں سے تنگ ہو کے گیا تھا، اور میں اکیلا تھا، اور میں چھپتا اور پتہ نہیں کس حال میں یہاں سے نکلا تھا۔ آج آیا ہوں تو میں تمہاری مشقیں کسواؤں گا، اور میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا، اور میں دیکھ لوں گا اور میں اب بدلے لوں گا۔ آپ نے کہیں پہ بھی یہ محسوس نہیں کیا۔ عزت دار لوگ جب غلبہ پاتے ہیں تو وہ اپنے در کھول دیتے، وہ معافی کرتے، وہ سینہ چوڑا کر لیتے، وہ باہیں کھول لیتے، اور کمینوں کو جب اقتدار ملتا ہے، اور کمینوں کو جب غلبہ ملتا ہے، اور کمینے جب حکومت اور تخت پہ آتے ہیں
ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ مشقیں کسوا لیں اور اپنے مخالفین کو گرا لیں اور ایسی تیسی کر دیں اور مقابلے کریں اور بدلے اتاریں اور پچھلیاں ساری پوری کریں. یہ مخالفین کا قانون ہوتا ہے. عزت دار لوگ ان الکریم اذا غلب صفح، کریم آدمی، بہترین طبیعت والا آدمی جب کہیں غلبہ پاتا ہے تو وہ درگزر کرتا ہے، کہتا ہے چھوڑو، کیا ان سے لڑنا ہے، معافی تلافی کرو، سب کو معاف کرو. اور دوسری بات جو آپ کی اس مکے میں داخلے سے محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ بہت زیادہ شکر کی کیفیت میں، بہت زیادہ خوشی کی کیفیت میں، اور بہت زیادہ، دیکھو جب خوشی ملے نا تو آپے سے باہر نہیں ہوا. آپ نے کوئی ڈھول ڈھمکا نہیں کروایا کہ آج جشن مناؤ، آج تو ساڈا مکہ فتح ہو رہا ہے. نہیں، خوشی میں بھی کچھ حدود ہیں، کچھ لیمٹس ہیں. ہم شادیوں پہ اندھے ہو جاتے ہیں، آج پیسے اٹھاؤ، آج عیاشیاں کرو. ہمارے پنجاب کے کلچر میں ڈیروں پہ شراب لے آؤ بھائی، ناچنے والوں کو بلا لو بھائی. نہیں، ایمان والے کا یہ مزاج نہیں. خوشی کی بھی حدود ہیں، اپنی حدود میں رہ کے خوشی کا اظہار. آپ اس دن بہت خوش تھے اور چہرہ چمک رہا تھا اور خوشی نظر آ رہی تھی، لیکن آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کی زبان پہ حق کا بول بالا تھا اور اللہ کی تکبیر اور اللہ کے نعرے تھے، اور کوئی اس طرح کی بات آپ نے کہیں کسی موقع پہ محسوس نہیں ہونے دی کہ میں نے بڑا کام کیا ہے اور یہ ہم نے یوں کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا. نہیں، وہ محمود ایاز کے قصے مشہور ہیں. ایاز غلام تھا محمود کا، تو وہ اس کو محمود اپنے بڑا قریب رکھتا تھا، اس کو بڑے نوازتے تھے اور بڑی اس کا استقبال، بڑا پروٹوکول، باقی لوگ بڑا حسد کرتے. تو کچھ لوگوں نے شکایت کی محمود کو کہ یہ جب اپنے کمرے میں جاتا ہے ایاز تو یہ اپنے کمرے کی اندر سے کنڈی لگا لیتا ہے، کواڑ بند کر لیتا ہے. نہ جانے یہ اندر کیا کرتا ہے، کہیں بادشاہ کے خلاف کوئی بغاوت کی سازش ہی نہ کرتا ہو. تو محمود نے 2 بندوں کی ڈیوٹی لگائی، دیکھو ذرا جانکو یہ کیا کرتا ہے اندر جا کے، کیوں کنڈی لگاتا ہے، اندر کیا پلاننگ چل رہی ہے، کیا منصوبہ بندی ہو رہی. تو جو جاسوس گئے انہوں نے سوراخ میں سے دیکھا تو دیکھا کہ ایاز جب شاہی مجلس سے واپس آتا ہے اپنے کمرے میں تو اپنی شاہی پوشاک وہ اتار دیتا، شاہی لباس اتار دیتا، اسلحہ، انگوٹھیاں اور سب کچھ اتار کے ایک ٹاٹ کا لباس ایک بکسے میں سے نکالتا ہے اور اس کو اپنے اوپر پہنتا ہے. اس نے دیکھا آنکھ لگا کے سوراخ میں سے کہ ایاز نے بکسا کھولا، ٹاٹ کا لباس نکالا اور وہ اپنے اوپر پہنا اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا ایاز تیری یہ اوقات ہے، یہ جتنا کچھ دیا کرتا ہے، یہ جتنی شاہی پوشاکیں اور اور واہ واہ اور پروٹوکول اور استقبال، یہ سب محمود کی دین ہے، ورنہ تیری اپنی اوقات اس ٹاٹ کے علاوہ کچھ نہیں. تو آدمی کو جب نعمت ملے تو وہ آپے سے باہر نہ ہو، میں نے یہ کر دیا، میں نے یوں کر دیا، میں ایسے ہو گیا، میں نہیں. بندے کی اوقات کیا ہے؟ تو اللہ کا دیا کرتا ہے. ساری چودراہٹیں بھی اللہ کی ہیں، سارے مال خزانے بھی اللہ کے ہیں، سارے منصب جائیدادیں بھی اللہ کی ہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. بندے کی کوئی اوقات نہیں. بندے کی اوقات اتنی سی ہے، ایک رنگ پھڑکتی ہے اور بندہ فارغ ہو جائے. میں لڑائی لڑوں گا، میں مقدمہ کروں گا، میں جیت کے دکھاؤں گا، میں ایسی تیسی کر دوں گا. ارے قبر میں کیڑے کھائیں گے، ایک کان سے کیڑا گھسے گا، ناک سے نکلے گا، پخانے والی جگہ سے جائے گا، منہ سے آئے گا. تیری اوقات اتنی سی ہے کہ تو اس کیڑے کو بھی دور نہیں کر سکتا، اور تو دکھاتا ہے میں یوں ہوں اور میں یہ ہوں اور میں ایسے اور میں ویسے. کوئی اوقات نہیں، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اس لیے جب اللہ کچھ دے تو تکبر میں نہیں آنا، فخر میں اپنے ہوش نہیں گوانے، کہیں سر نہ گھوم جائے. اور جب اللہ خوشی کا موقع دے تو خوشی میں اپنی حدود کا خیال رکھنا، اپنے آپے سے باہر نہیں ہونا. آج اڑاؤ، آج لگاؤ، آج ایسی تیسی، آج یہ نہیں. اپنے مزاج کو، اپنے ایمان کو، اپنی کیفیات کو دیکھ کے خوشی میں رہنا، یہ ایمان والے کا مزاج ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں کہے سنے پہ عمل کی توفیق دے. باقی فتح مکہ اور آپ کا خطبہ اگلے جمعے کر لیں گے انشاءاللہ. صلی علیک اللہ
صلواتا دائما. فالعز والفوز ليس إلا فيك.